تاریخ کہتی ہے کہ امام علی نے بیعت کی ہے جناب خلیفہ اول کی. تو اب اگر خود آپ کے امام، جن کو آپ امام مان رہے ہیں، جن کے عمل کو آپ اپنے لیے اسوہ حسنہ تسلیم کر رہے ہیں، جب انہوں نے بیعت کر لی تو اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اختلافات تو کہیں رہے نہیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو پھر ثابت کیجئے کہ ایسا کوئی حقیقت نہیں ملتی ہے، یا اس بات پہ کوئی اگر حقیقت خدا نہیں. نخواستہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں بت پرستی کی تو کیسا لگے گا؟ عقیدہ تسلیم نہیں کر سکتے اس بات کو، کبھی نہیں ہو ایسا ہی سکتا، ہے حقیقت. کیونکہ محمد مصطفیٰ کا وجود سراپا حق ہے، وہ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھک سکتے. مولا کائنات نے کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی سوائے اللہ کے رسول کے، اور نہ کبھی کسی کی بیعت کی. اور حق کا مزاج یہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اگر حق ان کی خواہش نفس پر ان کا اتباع کرنا شروع کر دے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. سراپا حق ہے علی بن ابی طالب کی ذات. تو مولا کائنات کبھی بھی کسی کی خواہش نفس پر آ کر ان کے اتباع، ان کی پیروی، ان کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں. تو ہرگز یہ ایک الزام ہے، بہتان ہے مولا کائنات کی ذات پر کہ انہوں نے کسی کی بیعت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور اگر اس کا ثبوت کیا ہے تاریخ میں، کہ جو بھی اس حوالے سے دلائل دیتا نظر آتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ مولا کائنات نے 6 مہینے کے بعد نہ چاہتے ہوئے زبردستی صرف حاکم اول کی بیعت کی. تو اگر مولا کائنات نے حاکم اول کی بیعت کی تھی تو حاکم دوم نے پھر بیعت کیوں نہیں مانگی؟ وہ کہہ دیتے کہ بھائی آپ نے پہلے کی تو کی تھی، میری بھی کر لیں. حاکم سوم والا بھی اٹھ کے آ جاتے. ان دونوں کا نہ سوال کرنا، تاریخ میں کہیں پر ہی تذکرہ نہ ملنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو پہلے حاکم کی بیعت ہے یہ بھی ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک فیری ٹیل ہے. شاید اس زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو سلانے سے پہلے سناتی ہوں گی، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مولا کائنات کے ساتھ جو 21 یا 25 سال جو بھی معاملات چلتے رہے مدینے میں، خاموشی والے اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوتے رہے، وہ اسی لیے ہوتے رہے کہ انہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کا وہ شورائے آفاق جواب جو آپ نے یزید کے سوال بیعت کے بعد دیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک کے لیے ہر سوال بیعت کرنے والے کے لیے ایک جواب ہے معصومین کی طرف سے، کہ معصوم کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. معصوم افضل ہے اور وہ کبھی سے اپنے سے کم تر کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر یہ سلسلے ہوتے تو بعد کے لوگ بھی کہہ دیتے کہ بھئی آپ کے آباء و اجداد نے تو بیعتیں کی تھیں تو آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے. حالانکہ تاریخ میں دیکھا جائے تو کچھ ایسی شخصیات بھی تاریخ میں حکومت پر آئی ہیں، مثلا عمر بن عبدالعزیز، جس کے بارے میں غلط فہمیوں کے طور پر بہت سے لوگ ان کو قدر و منزل کی نگاہ دیکھنے لگے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، حالانکہ تھا نہیں ایسا، لیکن فرض کریں وہ ہوگا بھی صحیح. تو وہ کہہ دیتا اپنے زمانے کے امام سے کہ بھائی امام علی نے بیعت کی تھی تو آپ بھی میری بیعت کر دیں. یا کوئی بھی امام بعد میں بنی عباس کے لوگ آئے، وہ کہہ دیتے امام موسیٰ کاظم سے کہ ہم آپ کو خام خواہ میں مار رہے ہیں، آپ بیعت کر لیں. امام کہتے نہیں کروں گا، تو وہ کہتے بھئی مولا کائنات نے تو کی تھی، ہماری بھی آپ کر لیں. اس کا مطلب ہے کسی حاکم نے امام علی کی بیعت کی کبھی مثال نہیں پیش کی، کسی امام نے کبھی اس کی مثال نہیں پیش کی. اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے. ورنہ بڑے بڑے برے زمانے آئے، امیر شام سے بڑا زمانہ کون سا خراب تھا، وہ کہہ دیتا امام حسن مجتبیٰ کو کہ بھئی آپ کے والد نے بیعت کی تھی تو آپ میری بیعت کر لیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہوا. یہ الزام ہے، مولا کائنات نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جو بھی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے، پھر ہماری خلافت بلا فصل کا جو آپ نے سوال کیا، وہ اگر بیعت صاحب دیکھیں، ہمارے کسی کے ساتھ ذاتی پرابلم نہیں ہے، ہمارا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا ہوا. ہماری دوستیاں اور دشمنیاں صرف محمد والے محمد کی وجہ سے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ مولا کائنات نے کسی کی بیعت کی ہے تو ہم بھی ان کی بیعت پہ چلے جاتے، ہم بھی فلاں شخص کو اچھا مان لیتے، ہمیں کیا پرابلم تھا. لیکن جس جگہ پہ علی رک گئے ہم بھی وہاں رکے. ہمارے لیے ریڈ لائن کا نام ہے اہل بیت علیہ السلام. جہاں پہ وہ رکے ہم وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات کا اپنا ہاتھ بیعت طلب کرنے والا ہے، بیعت کرنے والا نہیں ہے. غدیر خم نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ بیعت طلب کرنے والا ہاتھ ہے، علی کا بیعت کرنے والا ہاتھ نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی مولا کے ساتھ ہیں. اگر وہ کرتے بیعت تو ہم بھی کر لیتے، انہوں نے نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کی ہے.